قرآن سے پہلے یا بعد، نماز سے پہلے یا بعد، علماء کے نزدیک قرآن کے عام کو اپنی رائے سے خاص کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، چاہے اس زد میں آؤں یا کوئی آئے۔ یہ قرآن حکیم کا اصول ہے۔ یہ علماء نے کچھ اصول بیان کر دیے، اپنی رائے اور اپنی مرضی سے اگر عام کو خاص یا مطلق کو مقید کوئی کرنا چاہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن ذکر درود اور ذکر مصطفیٰ تجھے سلام کوئی شخص آذان سے پہلے منع کرنا چاہے یا آذان کے بعد، نماز سے پہلے منع کرنا چاہے یا نماز کے بعد، رب نے فرمایا نماز سے پہلے یا بعد تو منع کر سکتے ہو، پر نماز تمہاری تب مکمل ہونے دوں گا جب تم کہو گے السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو تجھ پر اے اللہ کے نبی۔ اس وقت تک تمہاری نماز نہیں ہوگی جب تک تم یہ کہنا لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جب تک نبی اور آل نبی پر درود نہ بھیج لو میں تمہاری نماز مکمل ہونے۔ میں نے ایک بار وہاں پہ سوات، آج کل جہاں بہت تیزی سے آگ اور خون کی کشتی کھیلی جا رہی ہے، پروردگار عالم اسلام اور پاکستان دشمنوں کو ہدایت عطا فرمائے، وہاں پر ہماری کچھ کاروباری حوالے سے بھیرا شیف میں 2 ماہ کی چھٹیاں ہوتی ہیں اور ہم لوگ وہاں جایا کرتے تھے۔ تو ایک بار میں نے اپنی مرضی سے نماز پڑھی، اپنی نظریات کے مطابق، مجھے نہیں خبر تھی کہ وہاں پر کون آگے ہے کون پیچھے ہے۔ بہرحال جب میں نے وہاں پر دعا اللہ سے اتنی مانگتے ہیں، دعا بخیر، خدایا بخیر، بس اس سے زیادہ نہیں۔ میں نے کوشش کی جلدی سے میں باہر نکلوں تو اچانک میرے کندھے پر کسی کا ہاتھ پڑا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ میری عادت تھی مسجد سے نکلتے وقت چوکھٹ کو ہاتھ لگایا، چوما اور پڑھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو میں نے پوچھا کہ خان صاحب یہ کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے حضرت یہ صیغہ خطاب سے تم نے نبی کو کیوں پکارا ہے یا کہہ کر؟ میں نے کہا قرآن حکیم میں یا ایھا النبی یا ایھا الرسول کہتے ہیں یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، وہ کہتے ہیں اللہ پاک کہہ سکتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ میں نے کہا بھائی قرآن حکیم اللہ نے اپنے پڑھنے کے لیے نازل کیا یا ہمارے پڑھنے کے لیے؟ اور میں نے پوچھا تم مجھے یہ بتاؤ قرآن حکیم کو حکایتاً پڑھتے ہو یا عبادتاً پڑھتے ہو؟ کہنے لگا جی ہم حکایتاً، کہانی پڑھی، نہ کوئی ثواب نہ عذاب، کہانی ہے، وقت ضائع ہو گیا۔ میں نے کہا قرآن حکیم کو حکایتاً پڑھتے ہو یا عبادتاً پڑھتے ہو؟ کہنے لگا جی عبادتاً پڑھتے ہیں، ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ میں نے کہا بھائی جس طرح یا ایھا الرسول کہنے سے جو قرآن میں اترا ہے تو میں ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے قرآن کے اندر اگر ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں تو قرآن کے باہر بھی اگر یا رسول اللہ کہو گے تو ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی۔ کہنے لگا نہیں پھر بھی خدا کہہ سکتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ میں نے کہا بھائی جب آپ نے نماز پڑھی تو یہ واقعہ میں نے کئی جگہوں پہ ذکر کیا آپ کے بھی ذوق کے لیے تاکہ ہماری اصلاح کا ذریعہ بن جائے۔ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جن سے ہم اپنی اصلاح کا پہلو نکالتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی ابھی تم نے نماز پڑھی، اس میں کہا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، حروف ندا 5 یا ایھا اے حمزہ، کسی بھی حروف ندا میں سے کسی بھی حرف ندا سے آپ نبی پاک کو ندا دے سکتے ہیں۔ صیغہ خطاب السلام علیکہ ایھا النبی، تو کیا نماز میں جائز ہے؟ کافی دیر مجھے گھورتا رہا اور پھر سوچتا رہا بھئی اس بات کا میں کیا جواب دوں، میں نے نماز میں یہ خود کہا ہے۔ تو بالآخر میں کہتا ہے کہ بھائی نماز میں مجبوری ہے، نماز میں بولیے کیا ہے؟ میں نے کہا میرے بھائی تجھ میں اور مجھ میں فرق یہ ہے اللہ تجھے مجبور کر کے پڑھاتا ہے اور ہم سنیوں کو اللہ پیار سے پڑھاتا ہے۔ پڑھتے تم بھی ہو، پڑھتے ہم بھی ہیں، تم مجبور ہو کے پڑھتے ہو، ہم پیار سے پڑھتے ہیں۔